جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہیں۔ تو ہم نے جو تاریخ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی آج 10ویں قسط ہے، اور ہم آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے کہ کس طرح انہوں نے مکہ سے جو ہے نا وہ سفر شروع کیا اور پھر کوفہ تک، کربلا تک پہنچے، اور وہاں جا کے ایک شہادت عظیم جو ہے نا وہ انہوں نے دی، اور یہ سارا حال جو ہے نا وہ بیان۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو سفر ہے اور وہاں جو واقعہ ہوا، اس کے لیے تو ویڈیو چینلز کیا، کئی کتابیں، تاریخیں ابھی دیکھیں کہ کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، مگر ان کے وہ واقعات، ان کا وہ ذکر جو ہے نا وہ سمایا نہیں جا سکتا میرے خیال میں، کہ ہم کہیں کہ ہم 10-15 منٹ میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دیں۔ جسٹ ایک تھوڑا سا تاکہ ایک رینیو ہو جائے دوستوں کا جو نالج ہے کہ ہوا کیا تھا، ورنہ یہ تو ایک بہت ہی سمندر ہے جس کو جو ہے نا وہ کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام پہلے تو مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب مکہ کے لیے روانہ ہوئے اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے روکا کہ آپ جو ہے نا وہ نہ جائیں، مکہ تک تو جائیں لیکن کوفہ جو ہے نا اس کا قصد نہ کریں۔ مگر جب آپ مکہ سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت بھی روکا، اور روکنے والوں میں عبداللہ بن عباس جو ہے نا وہ شامل تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ویسے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے عبداللہ بن زبیر کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے آ کے حرم میں پناہ لے لی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ حرم چونکہ ایک متبرک جگہ ہے، اور اس کا جو حرمت ہے اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو یہ مثال بھی دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہے، حرم کا ایک مینڈا ہے جس کی وجہ سے اس کی حرمت اٹھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ یہاں مکہ میں رہ کر کوشش کریں اپنی خلافت کی، اور میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ کی جو حرمت ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو پھر عبداللہ بن زبیر نے یہ بھی کہا کہ پھر میں حکومت کرتا ہوں، اور آپ یعنی آپ کی اطاعت کروں گا میں، اور آپ جو ہے نا وہ یہاں ہی رہیں۔ تو مگر امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنا من بنایا ہوا تھا جانے کا، تو وہ انکار ہو گئے، کیونکہ یہاں رہنا تھا ایک قسم کا کہ یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے نا وہ سمجھایا اور درخواست کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ یہاں ہی رہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو یمن چلے جائیں، کیونکہ یمن میں بھی آپ کے پیروکار جو ہے نا وہ موجود تھے، مگر امام حسین علیہ السلام نہ مانے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کم از کم اہل بیت کو، یعنی گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کو نہ لے کر جاؤ، ان کو یہاں ہی چھوڑ کے جاؤ۔ تو مگر وہ ساتھ جو ہے نا وہ لے گئے ان کو بھی۔ راستے میں ایک شاعر تھے، کہتے ہیں فرزوق نام کا، ان کا بھی تبری میں جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے جو ہے نا تاریخ میں، تو کہ وہ ملے، تو انہوں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو سارے واقعات سنائے کوفہ کے، اور منع بھی فرمایا کہ نہ جائیں۔ آپ اس شاعر نے کہا، فرزوق نے، کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی جو تلواریں ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن جعفر، انہوں نے بلکہ مکہ کے جو حاکم تھے اس وقت عمر بن سعید، ان سے خط لکھوا کر بھی بھیجا، اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ واپس آ جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس سے کہا کہ میں ذمہ لیتا ہوں آپ کی حفاظت کا۔ آپ امام حسین علیہ السلام نے اس کے خط کا جواب بھی دیا، شکریہ بھی ادا کیا، مگر واپس نہیں آئے۔
اب ادھر ابن زیاد کو خبر ہو چکی ہوئی تھی، اس نے ہر جگہ پہ پہرے بٹھا دیے ہوئے تھے. مسلم بن عقیل کے خبر راستے میں پہنچی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو اس وقت کافی دل برداشتہ بھی ہوئے آپ، مگر چونکہ آپ نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا تو آپ نے جو آپ کے ساتھی تھے، کیونکہ لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ ان کے قافلے کے، تو آپ نے جب یہ خبر سنی مسلم بن عقیل کی اور ہانی کی اور باقی جو وہاں قتل کر دیے گئے تھے، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. تو اس میں سے کچھ واپس چلے بھی گئے، مگر جو خاص جانصار تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، وہ جو ہے نا وہ باقی رہ گئے. اور پھر ادھر حر بن یزید تمیمی کو بھیجا بن زیاد نے کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ. اور پھر یہ تھا کہ ان کو ایک ایسے میدان میں، چٹیل میدان میں لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو. تو وہ کربلا ہی کا تھا، تو ادھر ایک پورے منصوبے کے تحت وہاں لے کر گئے. تو حر نے بھی بہت سمجھایا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ جو ہے نا وہ واپس چلے جائیں. واپس بلکہ نہیں، واپس جانے کی کچھ ایک رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی، جس طرح شاہ معین الدین صاحب نے بھی تاریخ اسلام میں لکھا ہے، اور پھر تبری میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ عندیہ کچھ دے دیا تھا کہ وہ بلانے پر آئے ہیں، وہ خود نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ خطوں کے ڈھیر بھی لگا دیے کہ یہ دیکھو یہ خط لکھے تھے جو ہے نا وہ کوفہ والوں نے، اور بلایا تھا جو ہے نا وہ مجھے، میں اس لیے آیا ہوں. تو اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. مگر حر نے یہ کہا کہ نہیں، بیعت کر کے واپس جائیں. ابن زیاد کا حکم یہ تھا کہ یا تو بیعت کریں یا انہیں واپس گرفتار کر کے لاؤ. یعنی اصل مسئلہ بیعت کا تھا. یہ چاہتے تھے اگر کوئی مفاہمت کی راہ نکالی جاتی بغیر بیعت لینے کے، کہ یزید کی بیعت کا معاملہ بیچ میں نہ آتا، تو شاید کوئی چیز جو ہے، کوئی راستہ جو ہے نا وہ نکل سکتا. مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرنے سے انکار کیا کہ میں اس کی بیعت جو ہے نا وہ نہیں کروں گا. تو بلکہ آپ نے بڑا پرجوش خطاب بھی کیا، کہتے ہیں کہ مقام بیضا ہے وہاں ادھر، تو وہاں بلکہ بعد میں یہ حر بن یزید تمیمی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، ان کے قافلے میں جو ہے نا وہ چلا گیا تھا. تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ بعد میں کہتے ہیں کہ حکومت کے لالچ میں، کیونکہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو جو ہے وہ کہا تھا کہ تمہیں میں رے کا حکم بنا دوں گا، تو جاؤ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ یا ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ کرو جا کے. تو اس طرح وہ بھی آ گیا. تو پھر پیرا بٹھا دیا گیا فرات کے اوپر، پانی بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ستیلے بھائی تھے جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کے، انہوں نے جان پر کھیل کر پانی بھی لائے. پھر جب دیکھا کہ ان سے کام نہیں بن رہا ہے، عمر بن سعد سے بھی وہ بھی کچھ نرمی برت رہا ہے، تو اس کو ابن زیاد بڑا غصے میں ہوتا تھا، اور اس نے پھر شمر کو بھیجا، شمر ذی جوشن کو بھیجا کہ، اور عمر بن سعد کو کہا کہ تم اگر گرفتار نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کو، تمہیں میں نے جو ہے نا وہ مصالحت کے لیے نہیں بھیجا ہے، تو پھر کمان جو ہے وہ دے دو شمر کو. پھر شمر کے پاس جو ہے نا وہ کمان آ گئی. تو آخری مذاکرات بھی عمر بن سعد کے ہوئے 9 محرم کو، تو بیعت لینے پر زور دیا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بیعت تو نہیں، لیکن شاید واپس جانے کے لیے رضامندی، کہتے ہیں کہ جس طرح تاریخ میں آیا ہے کہ انہوں نے ظاہر کی، مگر اب یہ واپس جانے نہیں دے رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، بیعت کرو اور پھر واپس جاؤ، ورنہ گرفتاری ہے، ورنہ جنگ ہے. پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے فوج بندی کی، جو ہے نا خیموں کی جو ہے نا وہ پہرہ داری، اور پھر اس کے بعد زبیر بن قیس کو میمنہ پر اور میسرہ پر جو ہے نا حبیب بن مظہر کو، اور علم جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا، لمبی دعا کروائی. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سب نے تقریریں کی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم، میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے
اور غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا. یعنی بالکل یہ تاریخ اسلام کے صفحہ 391 میں بھی یہ الفاظ جو ہے نا وہ درج ہیں کہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. پھر جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے مقابلہ ہوا. ایک طرف 4000 تھے، ایک طرف جو ہے نا وہ 72 تھے صرف. تو پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن مسلم شہید ہوئے، عدی جو جعفر تیار کے پوتے تھے وہ شہید ہوئے، عبد الرحمن بن عقیل شہید ہوئے، قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ابو بکر بن حسن شہید ہوئے. پھر امام حسین علیہ السلام خود نکلے، تو پھر جو ہے نا آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان، لیکن وہ بھی پھر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. تو اس طرح پھر زخموں سے نڈال ہو گئے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی، اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف جو ہے نا وہ بڑھے. تو حسین بن نمیر دیکھیں، مارنے والا بھی حسین، مرنے والا بھی حسین، مگر فرق کتنا ہے. حسین بن نمیر نے تیر چلایا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا. پھر جو ہے نا وہ زرما بن شریک تمیمی نے گردن پر وار کیا. سنان بن انس نے تیر مار کر گرایا اور پھر سر تن سے جدا کر دیا. تو اس طرح وہ خدا کے رسول کا نواسہ جو ہے نا وہ کربلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. 10 محرم کا دن تھا، 61 ہجری تھی، ستمبر 681 میں ایک تاریخی قربانی دے کر امام حسین علیہ السلام امر ہو گئے. تو شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. 55 سال آپ کی عمر تھی. تو دوسرے دن پھر باقی جو ہے نا جو شہید تھے اس کو غاگریہ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ دفنایا. امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا وہ تو یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا، مگر بغیر سر کے ان کو جو ہے نا وہ وہاں وہ دفنایا گیا. اور پھر جب سر ان کا کوفہ میں جو ہے نا وہ پہنچایا گیا یزید کے پاس، تو اس نے کہتے ہیں کہ ایک سٹک کے ساتھ جو ہے نا وہ چھڑی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو تھوڑی ضرب لگائی. تو اس وقت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا کہ اس سر کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا، اس پیشانی کو. تو اس طرح پھر یزید کے پاس ساری اہل بیت کی خواتین کو جو ہے نا وہ بھیجا گیا. زین العابدین بچے تھے جو ہے نا، تو وہ بھی ساتھ تھے. تو پھر وہاں سے یزید نے، کہتے ہیں کہ یزید نے اچھا سلوک کیا تھا اہل بیت کی خواتین کے ساتھ، اور پھر زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، اور پھر ان کو مدینہ بھیجا. تو جب مدینہ گئے تو وہاں پھر وہ وہاں کی عورتوں نے جب استقبال کیا ان کا، خواتین کا، تو وہاں نوحہ شروع ہوا. اور پھر جس طرح جو ہے نا یہ کربلا کا یہ جو واقعہ ہوا، اس میں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا وہ شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر اسلام میں ایک بہت بڑے ہی تفرقے کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھ دی گئی. تو اگر آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ظفرنامہ، تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے ہم جو باقی اصل میں بنو امیہ اور بنو عباس کی جو حکومت ہے اس پہ پھر تبصرہ کریں گے. یہ جو معاملات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسین علیہ السلام کے بڑے ہی سینسیٹیو معاملات ہیں. ان پہ تو ڈر ہی لگتا ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو. تو اس کے بعد جب سیاست پہ بات ہوگی، جب بادشاہت پہ بات ہوگی، تو پھر ہم تبصرے کریں گے کھل کھلا کر اس کے اوپر.